کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آئس کریم کیسی بنتی ہے؟ ایڈرین میرے، بزنس اینڈ ٹیکنالوجی رپورٹر، BBC۔ موسم گرما میں کم ہی چیزیں ٹھنڈی آئس کریم جیسی راحت پہنچاتی ہے، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ کی آئس کریم کیسی بنی؟ ویسے تو یہ صدیوں پرانی ہے، لیکن آج بہت سے میٹھے ایسی بھی ہے جو مہینوں کی تحقیق اور محنت کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ڈنمارک کے شہر آرس کے مضافات میں کچھ ایسا ہے جسے آئس کریم کی سلیکون ویلی کہا جا سکتا ہے۔ کئی کاروباروں کے بیچ میں، جن میں دودھ سے بنی مصنوعات اور انجینئرنگ سروسز شامل ہے، ٹیٹرا پاک نامی کمپنی کا کارخانہ ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مستقبل کے کھانوں کی تراکیب اور ٹیکنالوجی جنم لیتی ہے۔ ٹیٹرا پاک کی پورٹفولیو منیجر عزت کہتی ہے کہ کوئی بھی پروڈکٹ مارکیٹ میں لانے تک کی طویل سفر کا پہلا قدم یہاں اٹھایا جاتا ہے۔ ہم اگلے موسم گرما یا 2 سال بعد جو مصنوعات مارکیٹ میں پیش کریں گی، ان کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں۔ اندر ایک بڑی روشن دار لیبارٹری میں فریزر موجود ہے اور ایک مشین بھی جو 20ویں شکل کی آئس کریم بنا رہی تھی۔ ٹیٹرا پاک دنیا میں آئس کریم کا بڑا برانڈ ہے، جس کے گاہک یہاں 2-3 دن گزارتے ہیں اور آئس کریم کے نمونوں کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ عزت بتاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئس کریم کا ذائقہ کیسا ہے، اس کی بناوٹ کیسی ہے اور کیا یہ پسند کی جائے گی یا نہیں۔ اس عمل میں مدد کرنے کے لیے بہت سے ماہرین موجود ہوتے ہیں۔ عام طور پر کسی بھی نئے پروڈکٹ کو موسم بہار میں جاری کیا جاتا ہے اور پھر موسم گرما کے لیے تیاری شروع کر دی جاتی ہے۔ ٹیٹرا پاک اکیڈمی مینیجر ٹوربن ویلسگارڈ کہتے ہیں کہ آئس کریم میں جدت لانے کے لیے کافی سرمایہ کاری ہوتی ہے۔ دنیا بھر میں چین اور امریکہ میں سب سے زیادہ آئس کریم کھائی جاتی ہے۔ ٹیٹرا پاک کے مطابق سن 2021 میں دنیا بھر میں 25 ارب لیٹر آئس کریم کھائی جائے گی۔ برطانیہ میں شدید گرمی کی وجہ سے موسم گرما کے دوران آئس کریم کھانے کے رواج میں بے پناہ اضافہ ہوا۔ نیلسن IQ کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ سال کے مقابلے میں اگست کے 4 ہفتوں کے دوران 28% زیادہ آئس کریم فروخت ہوئی۔ لیکن یہ مزیدار چیز بنتی کیسے ہے؟ سب سے پہلے دودھ یا پانی کو خشک اجزاء میں ملایا جاتا ہے، جیسا کہ چینی، خشک دودھ یا سبزی کی چربی۔ اس مائع کو پہلے گرم کیا جاتا ہے تاکہ اس میں شامل اجزاء اچھی طرح جذب ہو جائے اور پھر اسے ٹھنڈا کیا جاتا ہے۔ ویلسگارڈ بتاتے ہیں کہ ہم اضافی چیزیں جیسا کہ رنگ اور ذائقے کے لیے شامل کرتے ہیں۔ اس میں سٹیبلائزر اور ایملسیفائر بھی شامل کی جاتے ہیں جو اسے گاڑھا بناتے ہیں۔ اس کے بعد آئس کریم فریزر میں رکھ دی جاتی ہے۔ یہ چھوٹا سا کارخانہ 1 گھنٹے میں 700 لیٹر آئس کریم بنا سکتا ہے، لیکن کمرشل سطح کی فریزر 4000 لیٹر تک بھی بنا سکتے ہیں۔ ایک گھومتی ہوئی سلنڈر میں اسے تیزی سے ٹھنڈا کیا جاتا ہے اور پھینٹا جاتا ہے، جبکہ اسے ہوا بھی لگوائی جاتی ہے۔ اس سے نکلنے والی آئس کریم نرم ہو جاتی ہے تاکہ اسے ایک ٹیوب میں پمپ کیا جا سکے اور کم درجہ حرارت پر سٹور کیا جا سکے۔ یہ ترکیب سننے میں سادہ لگتی ہے، لیکن آئس کریم کی کیمیائی ساخت پیچیدہ ہوتی ہے، جس میں کرسٹلز ہوا اور چربی، پانی اور چینی سے ملی سولوشن میں یکجا ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر چیکا نویک، جو یونیورسٹی کالج لندن میں آئس کریم مینوفیکچرنگ پڑھاتی ہے، کہتی ہے کہ یہ ان چند پروڈکٹس میں سے ایک ہے جو 3 کیفیتوں کو بیک وقت اکٹھا رکھتی ہے، یعنی یہ ٹھوس، مائع اور گیس سب ایک ساتھ ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ عام طور پر مائع اور آئل آپس میں اتنی آسانی سے نہیں ملتی، لیکن مٹھاس ملانے سے آئس کریم میں موجود چربی کو مائع کے ساتھ جوڑا جا سکتا ہے۔ ان کے مقدار کا تناسب متوازن رکھنا انتہائی اہم ہوتا ہے اور یہ آئس کریم کو ٹھوس رکھنے کے لیے اہم ہوتا ہے۔
ڈاکٹر نویک کہتی ہے کہ اس حوالے سے ترکیبوں میں تبدیلی آئی ہے اور نئی اجزاء کے حوالے سے خاصی تحقیق ہوئی ہے، خاص طور پر چینی یا لیکٹوز کے متبادل اجزاء کے بارے میں، تاہم اس حوالے سے کئی غیر متوقع اجزاء بھی سامنے آئے ہیں۔ ڈاکٹر نویک کہتی ہے کہ اس میں 50% ہوا بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ دراصل آئس کریم کو سکوپ ایبل بنانے کے لیے اہم ہوتی ہے، لیکن آئس کریم کو ٹھنڈا رکھنے میں خاصی توانائی لگتی ہے۔ ایزپٹ باؤنگارٹ کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کے ایک دوست ایک ایسے کولنگ کے عمل کے بارے میں تحقیق کر رہے ہیں جو صرف مخصوص حصوں کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ دیگر کمپنیوں نے ایسی ٹیکنالوجی متعارف کروائی ہے جو خاص، جدید اور انوکھی ہے۔ مثال کے طور پر امریکی کمپنی کولڈ سنیپ آئس کریم پوڈز بناتی ہے، جو کسی مشین میں اس وقت ہی جمتے ہیں جب آپ اسے کھانا چاہتے ہیں۔ اس طرح انہیں دیر تک سٹور کرنے کے لیے صرف ہونے والی مجموعی توانائی کی بچت ہوتی ہے۔ ٹیٹرا پیک کی لیب میں جہاں مستقبل کی آئس کریم ٹیسٹ ہو رہی ہوتی ہے، مجھے اس بات کو جاننے کی جستجو تھی کہ اب آنے والے دنوں میں کیا نیا آ رہا ہے۔ ایزپٹ باؤنگارٹ کہتی ہے کہ معذرت کے ساتھ لیکن یہ آنے والے دنوں میں صرف مزید سکڑ رہی ہے۔ ہم اس کے حجم میں کمی کر رہے ہیں۔ چوٹی کونز، چوٹی سٹکس بالکل چوٹی سی، لیکن ان کی کوالٹی کئی گنا بہتر ہوگی۔ یہ ایک عالمی ٹرینڈ ہے اور مارکیٹ ریسرچ کی کمپنی مینٹیل میں فوڈ اور ڈرنکس کا جائزہ لینے والی کیٹ ویلسٹرا بھی اس کی تصدیق کرتی ہے۔ ان کے مطابق اس کے علاوہ کمپنیاں مزیدار ذائقوں کی جانب راغب ہو رہی ہے اور کم کیلوریز یا صحت مندانہ آئس کریمز کا رجحان کم ہو رہا ہے۔ وہ کہتی ہے کہ لوگ کم پیسوں میں میٹھا کھانا چاہتے ہیں۔ کمپنی کی تحقیق میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ برطانیہ میں 48% صارفین کو لگتا ہے کہ کووڈ-19 کے بعد سے مزیدار ذائقوں اور پرکشش کھانے یا ڈرنکس پینے میں کوئی قباحت نہیں۔ ویلسٹرا کا ماننا ہے کہ اخراجاتی زندگی سے جڑے بحران کے باعث بھی ایسا ہی کچھ ہوگا۔ آئس کریم کیونکہ آسانی سے قوت خرید میں آتی ہے اور ایک بہترین آئس کریم بھی آپ کو گھر بیٹھے بہترین تجربہ دیتی ہے۔ جہاں عمر رسیدہ اور نوجوان صارفین باقاعدگی سے آئس کریم خریدتے ہیں، وہ کہتی ہے کہ نئی نسل کے نوجوان اصلی ذائقوں کی آئس کریمز کا رجحان بڑھا رہے ہیں، جن میں مرچوں یا الائچی کی ذائقے شامل ہیں۔ دودھ سے بنی آئس کریم آج بھی مقبول ہے، تاہم پلانٹس میں بننے والی آئس کریم بھی خاصی مقبول ہو رہی ہے۔ جلد نئے اور جدید ذائقے ہماری فریزرز کی زینت بن سکتے ہیں۔ ایزپٹ باؤنگارٹ کے پیچھے ایک مشین ہے جس پر پہیہ لگا ہے، جس سے آئس کریم پر بسکٹ یا براؤنی یا چاکلیٹ کے ٹکڑے لگائے جا سکتے ہیں۔ وہ کہتی ہے کہ یہ نئی چیز ہے، مارکیٹ میں صرف ہم ہی یہ کر سکتے ہیں۔ ایک اور نئی تکنیک یہ ہے کہ سٹک پر آئس کریم پر کوئی ڈیزائن بنانا یا لکائی کرنا۔ آئس کریم سیمپل سامنے آنے کے بعد آپ یہ بھی سوچتے ہیں کہ کیا یہ آئس کریم کھانے والوں کے لیے مضر بھی ثابت ہو سکتا ہے یا نہیں۔ ایزپٹ باؤنگارٹ کہتی ہے کہ یہ خاصا پرکشش ہے، لیکن آپ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے عادی ہو